بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکالمہ ٹی وی کے نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں وقار گیلانی صاحب۔ آج کس موضوع پہ اور کون سی چبھتی ہوئی خبر آپ نے شیئر کرنی ہے؟ میرے خیال میں سب سے بڑی جو خبر ہے وہ تو دیکھیں تبادلہ جات کی ہے، انتخابات کے ہوتے ہوئے کہ مسلسل آپ دیکھیں تبادلہ جات ہو رہے ہیں۔ ابھی اسلام آباد میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو یہاں پہ آئی جی اسلام آباد کا اور ڈی سی اسلام آباد کا تبادلہ جو ہے وہ آلموسٹ ہو چکا ہوا ہے، اس کی فارمل اناؤنسمنٹ باقی ہے۔ اس کے بعد ہم پنجاب میں آئے روز دیکھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن اپروول دے رہا ہے۔ سندھ میں آپ کے پاس شاید کوئی خبر ہے کہ سندھ میں بھی کچھ تبادلہ جات ہوئے ہیں؟ میں آپ کے سامنے ناظرین بڑی امپورٹنٹ ایک چیز شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ پولیس کے اندر سندھ میں بڑی امپورٹنٹ جو ہے وہ ٹرانسفر پوسٹنگز ہوئی ہیں، جس میں سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ میں عرفان علی سمو صاحب ہیں، جو کہ پولیس سروس کے ہیں، BS-19 کے آفیسر ہیں۔ یہ ان کو جو ہے وہ ڈسٹرکٹ سکھر سے ٹرانسفر کر کے آرڈر کیا گیا ہے کہ یہ CPO سندھ کو جو ہے CPO کراچی جو ہے وہ ان سے سندھ کراچی کو جو ہے وہ رپورٹ کریں۔ اس کے علاوہ عابد علی بلوچ صاحب کو بھی جو کہ BS-19 کے آفیسر ہیں پولیس سروس کے، ان کو بھی نوشہر و فیروز سے ٹرانسفر کر کے ان کو بھی جو ہے وہ رپورٹ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ سید عامر عباس شاہ صاحب ہیں، جو کہ پولیس سروس کے ہیں، BS-19 کے آفیسر ہیں۔ ان کو بھی ڈسٹرکٹ جیکب آباد سے ٹرانسفر کر کے CPO کو جو ہے وہ کہا گیا ہے۔ اس کے علاوہ محمد آصف رضا، یہ بھی پولیس سروس کے ہیں، اور ان کو بھی جو ہے وہ ٹرانسفر جو ہے وہ کر دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ادھر بھی دو نام ہم لے لیں کہ اسلام آباد میں بھی ناظرین جو نام لیا جا رہا ہے ابھی تک کہ ساجد کیانی وہ آئی جی اسلام آباد ہوں گے، اور وسیم خان ہے وہ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد ہوں گے۔ لیکن نام تو چلے ظاہر ہے جو فرد آئے گا اس کا کوئی نام ہوگا۔ جتنی تیزی سے اور جتنی بڑی تعداد میں ان الیکشنز میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ تبادلہ جات ہو رہے ہیں، الیکشن کمیشن تو صرف ایک فارمیلٹی بن گیا ہے۔ مجھے یہ قانون تو کہتا ہے کہ الیکشن کمیشن نے کی پابندی لگائی ہوئی تھی، وہ کہتے ہیں ان کی اجازت سے آپ کر لیں۔ نہیں، ٹرانسفر پوسٹنگز پہ پابندی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ ڈے ٹو ڈے افیئرس چلانے کے لیے اگر ضروری ہو تو ان سے اجازت طلب کی جائے۔ اچھا، اجازت دی جا رہی ہے، ہاں جی، فائلوں کے پیٹ بھرے جا رہے ہیں، لیکن اتنی کیوں وہ اجازت ایک مذاق بن گئی ہوئی ہے بھائی دبے۔ بلکہ اب جو چاہتے ہیں وہ تبادلہ ہو ہی جا رہا ہے۔ BCU کے لحاظ سے تبادلہ جات تو دیکھے نہیں ہوتے، لیکن یہ صرف اس طرف اجازت کا مذاق نہیں بن رہا۔ جب آپ دیکھیں آئین کا اور الیکشن کے انعقاد کا مذاق بنائیں گے تو یہ تبادلہ جات تو بڑی معمولی چیز آ جاتے ہیں۔ دیکھیں یہ تو آپ نے عطر من اللہ صاحب کا بھی نوٹ اضافی پڑھ لیا ہوگا، اس میں انہوں نے خوب لتاڑ دیا ناظرین۔ لیکن بھائی جان مجھے اگر اجازت دیں، آپ مجھے بھی اجازت دے دیں اگر بولنے کی سر۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو پچھلی حکومت تھی وہ سینسس کو اپروو کر کے گئی تھی، اور جب سینسس کو اپروو کیا جائے تو ڈی لمیٹیشن کے بغیر کانسٹیٹوئنسی یعنی حلقہ بندیوں کو فائنل کیے بغیر، انکارپوریٹ کیے بغیر الیکشن نہیں ہو سکتے تھے۔ بالکل ایشو کیا ہے؟ اب میں آپ کے سامنے جو میری عرضداشت ہے وہ یہ ہے کہ 8 دسمبر کی ڈیڈ لائن ہے۔ اگر 8 دسمبر تک الیکشن کمیشن آف پاکستان نے الیکشن شیڈیول کا اعلان نہیں کیا، اس کا مطلب ہے کہ الیکشن ڈیلے ہوں گے، کیونکہ 2 مہینے اور مزید تبادلے ہوتے رہیں گے۔ 2 مہینے کا کم از کم شیڈیول کا ٹائم چاہیے۔ تو یہ ٹائم فریم اور ڈیڈ لائن الیکشن کمیشن کے سامنے کھڑی ہے۔ لیکن آپ نے جو سینسس کی بات کی نا، بہت سارے حلقے یہ بھی کہتے ہیں مہتاب صاحب کہ یہ جو سینسس کا آخری ٹائم پہ اپروو ہونا تھا یہ بھی ایک سیاسی بدنیتی پہ مبنی تھا کہ الیکشن کو تاخیر کا شکار کیا جائے۔ نہ صرف یہ بلکہ آپ کو یاد ہوگا جب پنجاب کی اور KP کی اسمبلی عمران خان صاحب نے تھوڑی PTI کی گورنمنٹس کو اپنی کو ختم کیا، اپنے پاؤں پہ انہوں نے کلاڑا مارا اس وقت سیاسی، اس کے ریمارکس دیے گئے تھے سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ یہی جسٹس عطر من اللہ نے انہوں نے کہا تھا کہ یہ غیر ضروری طور پہ توڑی گئی ہیں، اور یہی PMLN نے کہا تھا۔ مجھے ایک بات مکمل کر لینے دیجیے گا، یہی چیز ہم دیکھتے ہیں حکومت کے آخری دنوں میں جب شہباز شریف وزیر اعظم تھے تو وہ خود بھی ایک دن پہلے اسمبلی توڑ دیتے ہیں تاکہ 1 مہینہ اور ملے۔ دیکھیں یہ جو مدت ہے نا الیکشن کی کہ اگر ٹائم فریم پہ نہیں ہوتے
تو 90 ڈیز میں ہوں گے. آپ کسی بھی ریشنل ایکسپرٹ سے پوچھیں گے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ایک دن پہلے توڑیں تو 90 دن آپ کو ملیں گے. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ الیکشن کمیشن ایک خاص تیاری کر رہا ہے, اس کو پتہ ہے کہ 5 سال بعد الیکشن ہونے ہیں. بالفرض کوئی ایسا سچویشن آ جاتی ہے کہ اسمبلی ٹوٹ جاتی ہے تو وہ 1 مہینہ ان کو اور ملتا ہے کہ وہ اور تیاری کر لیں. اس کا ایک پولیٹیکل مس یوز کیا گیا ہے. آپ کی بات سے میں اتفاق تو نہیں کرتا, لیکن انتخابات کو تاخیر کا بہانہ ایک تھا بات نا. سے میں اتفاق کرتا ہوں, وہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے جس دن کونسل آف کامن انٹرسٹ کی میٹنگ تھی, یہ میں آپ کے ساتھ خبر اور شیئر یہ بھی بالکل آخری دنوں میں ہوئی تھی, آپ کو یاد ہوگا اسمبلی. بالکل آخری دنوں میں ہوئی تھی. آپ یہ دیکھیں کہ بلوچستان کے جو چیف منسٹر تھے وہ جب میٹنگ سٹارٹ ہوئی تو وہ میٹنگ میں موجود نہیں تھے. ان کو پھر اسپیشل ہیلی کاپٹر کے ذریعے ان سے ریکویسٹ کی گئی, تشریف لفٹ کیا گیا. ان کو جو ہے وہ اٹھایا تو نہیں ہم کہہ سکتے, اٹھانا مناسب لفظ, وہ تو عام آدمی کو اٹھایا جاتا ہے نا. تو ان کو اسلام آباد پہنچایا گیا اور CCI میں ان کو بٹھا کر دستخط کروائی گئی. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آپ جب آپ کے فورمز موجود ہیں اور 13 کی 14 کتنی پارٹیاں تھیں لاسٹ ہاں جی, ان سب نے اپروو کیا ہے, تو آج کسی منہ سے وہ نہیں کہہ سکتی, اور یہ انکانسٹیٹیوشنل نہیں وہ کہتی بھی نہیں ہے, لیکن کانسٹیٹیوشنل یہ چیز ضرور ہے جس پہ بحث ہو رہی ہے کہ کیا نگران وزرائے اعلیٰ کونسل آف کامن انٹرسٹ میں بیٹھ کے اس کی اپروول دے سکتے ہیں سینسس کی کہ نہیں. اس پہ ابھی کوشچن ہے. آپ اس پہ سوالات اٹھائیں, لیکن ایک عدد سپریم کورٹ بھی موجود ہے نا, جی تو اس پہ بات نہیں ہو سکتی. لیکن ابھی جو بڑا کروشل آگے جو ٹائم فریم ہے وہ یہ ہے کہ ڈی لمیٹیشن کی جو ایکسرسائز تھی وہ 30 تک انہوں نے کمپلیٹ کرنی ہے, تھی نا, تو 30 اب قریب ہے آنے والی ہے. اور اگلے جو فرسٹ ویک آف ڈسمبر ہے الیکشن کا اس میں انہوں نے شیڈیول کا اعلان کرنا ہے. 8 دسمبر اس کی ڈیڈ لائن ہے. اگر 8 دسمبر کے بعد جاتے ہیں تو پھر الیکشن ٹائم پر نہیں ہوں گے. تو ڈیڈ لائن جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے سامنے آن کھڑی ہوئی ہے. لیکن یہ جو ٹرانسفر پوسٹنگز ہیں یہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے اور کچھ ریفلیکٹ کرتی ہیں. ہاں جی, کیا یہ جو ریفلیکشن ہے کیا پولیٹیکل انجینئرنگ کو ریفلیکٹ کرتی ہیں آپ کے خیال میں؟ کچھ ہلکے یہ بھی سوچتے ہوں گے. میرا یہ دیکھیں, یہ تو پولیٹیکل پارٹیز اپنے طور پہ بتا سکتی ہیں کہ کس کو اپنا وزن کم کرنے کے لیے اور کس کا وزن بڑھانے کے لیے, لیکن اس کے اندر اور بھی کافی ساری ناظرین آپ کو بھی شاید معلوم ہو کہ ججز کے بھی سول ججوں کے, ایڈیشنل سیشن ججوں کے اور سیشن ججوں کے بھی بڑے تبادلے ہوئے ہیں ان دنوں. اچھا, تو یہ بنیاد جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ الیکشن کا اگر 8 فروری کو کرانے ہیں تو آپ کو جلدی سے الیکشن شیڈیول کا اعلان کرنا پڑے گا, اور الیکشن شیڈیول کا اعلان ہوتے ہی ہمیں بھی اکانومی اور پولیٹکس دونوں کو ساتھ لے کر لیکن میرے بہت سارے ملک ظاہر ہے PMLN تو چاہتی ہے کہ ان کی حکومت آئے اور پیپلز پارٹی بھی چاہتی ہے کہ ان کو کچھ کیک میں سے حصہ ملے. تو بہت سارے جو PTI جیسے لوگ ہیں وہ یہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ یہ سارا کچھ جو ہے مطلوبہ ایک چیز مجھے یاد آ گئی, اگر آپ اجازت دیں تو, زرداری صاحب کا انٹرویو. ہاں, زرداری صاحب نے بڑا ایک سینئر پولیٹیشین ہے وہ, اور انہوں نے زبردست انٹرویو دیا حامد میر صاحب کو. لیکن بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ انہوں نے بیسیکلی بلاول کو ایک انڈائریکٹ پیغام بھی دیا ہے اور بلاول کو کچھ ہلکے سمجھتے ہیں کہ ناکام کرنے کی بھی کوشش کی ہے, یہ کہہ کے کہ وہ ابھی امیچور ہے, ابھی ان کو سیاست میں بہت کچھ سیکھنا ہے. اس سے مجھے ویسے عثمان بزدار یاد آ گئے, جب ان سے 1 سال بعد میڈیا ٹاک ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ابھی میں سیکھ رہا ہوں. لیکن میرا خیال سیاست میں تو ہر لمحہ سیکھنے والا ہوتا ہے. میرا خیال یہ نہیں ہے, ہر آنے والا لمحے میں آپ سیکھتے ہیں غلطیوں سے. میری اجازت ہے مجھے بات کرنے کی. میرا خیال یہ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ انہوں نے احمد میر صاحب سے پوچھا, اور میں بھی آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے بچے آپ کی ساری باتیں سنتے ہیں؟ ہاں جی, ایسے ہی ہے. انہوں نے کہا کہ آج کل جو ینگ لوگ ہیں وہ آگے سے کویسچن کرتے ہیں, آگے سے ڈیبیٹ کرتے ہیں, اور ہمارے گھر میں انہوں نے کہا جی ڈیموکریٹک قسم کا ماحول ہے, سینٹرلائز نہیں ہے. ویسے تھوڑا سا میاں صاحب کو تانا دے رہے تھے. انہوں نے کہا کہ میاں صاحب کے سامنے لوگ بولتے نہیں ہیں, ہمارے ہاں تو کارکن گلے سے آ کے بھی پکڑنے کی کوشش کرتا ہے. تو بنیادی طور پہ انہوں نے کہا جی کہ ہر طرح کے لوگوں کی اپنی سوچ ہے, بلاول کی بھی اپنی سوچ ہے, اور انہوں نے اپنی سوچ کا اظہار کیا اور سوچ پہ قدغن نہیں لگائی جا سکتی. لیکن یہ بھی میں آپ کو میرے خیال سے زیادہ میچیورٹی کا ثبوت دیا ہے. لیکن یہ ساتھ ساتھ کہہ کے انہوں نے بلاول بھٹو کی جو اسپریشن ہے اور پیپلز پارٹی کی شکست کو میرا خیال ہے ایک طریقے سے انہوں نے مان لیا ہے. ویسے یہ بابوں کو موجودہ انتخابات جو آنے والے ہیں ان میں انہوں نے اس شکست کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تسلیم کر لیا انہوں نے, یہ کہہ کے
کہ جناب بلاول ابھی میچور ہے, یہ باتیں نہیں کر رہا. انہوں نے وہ جو کیک کا حصہ انہیں مل رہا ہے اس پہ مجھے لگ رہا ہے کہ وہ الٹیمیٹلی انہوں نے راضی ہونا ہے. مجھے یہ اور ہو بتائیں کہ سکتا ہے کہ بلاول سندھ بھٹو میں حکومت بنے گی پیپلز پارٹی کی حکومت بنے گی, اور ہو سکتا ہے بلاول بھٹو ہی چیف منسٹر بنے. اچھا, یہ بھی ہو سکتا ہے. نہیں تو یہ پھر تو مراد علی شاہ تو زندہ ہی ہیں, قائم اور دائم ہے. تو لانگ ٹرم چیف منسٹر ہیں سندھ کے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ دیکھیں, لیکن قائم میں علی یہ شاہ کہنا چاہ صاحب رہا بھی ہوں, دیکھیں قائم علی اللہ شاہ, ان کو اور حیاتی کرے, وہ زندہ رہیں, سلامت ہاں رہیں. جی قائم علی ان کا نام ہے, قائم علی شاہ, تو قائم رہیں گے وہ. لیکن وہ بھی آج کل جو ہے وہ, اچھا یہ جو کچھ ٹرانسفر پوسٹنگز ہیں نا, اس میں سندھ کے پولیٹیشینز کا بھی بڑا ذکر ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں رورل سندھ میں بہت زیادہ تبدیلی نہیں آئے گی. یہ جو ارینجمنٹس ہو رہے ہیں یہ ناظرین زیادہ تاثر یہی ہے کہ یہ جو پی ایم ایل این نے ایک نیشنل لیول کی فیڈرل گورنمنٹ بنانی ہے, اس میں ان کو ایک ثابت کرنے کے لیے, الائز دینے کے لیے ایم کیو ایم کی میجورٹی سندھ میں آپ کو نظر آ جائے گی. لیکن یہ جو ٹرانسفر پوسٹنگز ہیں نا بھائی, جی یہ پیپلز پارٹی کو کارنر کرنے کے لیے بھی ہیں. یہ تو خیر وقت بتائے گا. ابھی پیپلز پارٹی کو اتنا کمزور نہ آپ سمجھیں. میں جو کہنا چاہ رہا تھا کہ جس طرح بلاول بھٹو کی ہاکش پالیسی ہے, ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کچھ عرصے سے جس طرح کہہ رہے ہیں, کبھی کبھی لگتا ہے کہ وہ شاید پیپلز پارٹی کی مریم نواز ہیں کیونکہ ان کی بھی ایک ہاکش پالیسی رہی ہے. لیکن وہ اب ان کے والد آ گئے ہیں تو ابھی وہ بڑی کمپوزڈ ہو گئی ہیں, لیکن انہوں نے بڑی بڑی باتیں کی ہیں ایسی جیسی بڑی کامیاب ہے. نہیں, ان کا مستقبل روشن ہے. ایک ویسے میں آپ کو بتاؤں, ایک بڑی بات سنیں, میں اور آپ پسند کریں یا نہ کریں, پاکستان کی سیاست کا مستقبل مریم نواز اور بلاول ہی ہیں. لیکن یہی تو سب سے بڑا سوال ہے نا, کہ کیا پھر وہی جو کہہ رہے ہیں سوال کیا ہے, جو آج کہہ رہے ہیں جناب کے بابوں کو نہیں ہونا چاہیے, تو بہت سارے طبقے کا یہ بھی خیال ہے کہ ان خاندانوں کے علاوہ بھی کچھ لوگوں کو موقع ملنا چاہیے. سیاست کو آپ ایسے رکھیں جیسے برطانیہ میں, امریکہ میں ہے, نہ کہ سیاست کو آپ ڈائنسٹیکل پالیٹکس کی طرح رکھیں جس طرح انڈیا میں ہے, پاکستان اس طرح کی باتیں میں. انڈیا میں بھی ختم ہو گئی ہے بائی دا وے. مجھے انڈیا میں بھی آپ دیکھیں ختم ہو گئی, کوئی ختم نہیں ہوئی. آپ یہ کانگریس کوڈے لائن لگ گئی ہے, بی جے پی کے نئے سے نئے لیڈر آ رہے ہیں. بھائی جان آپ دیکھیں, آپ کی خواہش ہے تو پولیٹیکل پارٹی بنا لینا. میں نے نہیں بنانی ہے, عمران خان کے ساتھ مل جائیں. وہ پہلی بنائی ہوئی تو صحیح کر لو, پھر آپ بنا لینا پولیٹیکل پارٹی. لیکن اس کا حل یہی ہے بائی دا وے کہ پاکستان میں زیادہ سے زیادہ اور مضبوط سے مضبوط سیاسی جماعتیں ہونی چاہیے, تاکہ اسٹیبلشمنٹ بھی جب سوچے تو اس کے پاس آپشنز ہوں. ابھی جس طرح ہم یہ کہہ رہے ہیں, وہ جس طرح پی ٹی آئی پنجاب میں پاپولر تھی, اور ابھی بھی کچھ لوگوں کا خیال ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ پنجاب میں ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پی ایم ایل این ہی چاہیے. ویسے میں آپ کو بتاؤں پیپلز پارٹی اس طرح نہیں کر سکتی. لمبا ہو چکا ہے, لیکن آپ کی جو بات تھی نا اس سے میں اتفاق کرتا ہوں. 60 سے 70 مستقل اسٹیبلشمنٹ پارٹی ہے, وہ جدھر اشارہ کریں گے ادھر جانا ہے. وہی حکومت ہوگی, وہی سب کچھ ہے, وہ اصل میں مہرے ہیں اصل اس چیز کے. تو اسی لیے سیاسی جماعتوں کو مضبوط ہونا پڑے گا پاکستان میں جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے, اور ان کو ان کندھوں سے ہٹنا پڑے گا. میرا خیال ہے جی اجازت دیں, آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے پروگرام کو دیکھتے رہیے اور بلنٹ کمنٹس کیجیے. خدا حافظ.